بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران ہوں، سب کو ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بدترین ہیں وہ بستیاں جن کے باشندوں سے زیادہ وہاں کے کتے سچے ہیں۔ یہ الفاظ پرانے وقتوں کے ایک قاضی صاحب کے ہیں۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ دوستو، یہ کہانی عربی ادب سے ہے کہ کسی بستی میں لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور تھے۔ اس بستی میں ایک مرد اور عورت نے خفیہ نکاح کر لیا۔ نکاح شریعت کے عین مطابق تھا۔ یہ نکاح خاں اور گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اسے تمام شرعی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ وہ خاتون شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر چلی گئی اور بتایا کہ شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے تمام جو میرے حقوق ہیں، شرعی حقوق ہیں، ان سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اب آپ ہی مجھے انصاف دے سکتے ہیں۔ دوستو، وہ قاضی صاحب بہت ایماندار اور بہت عقل مند بھی تھے۔ قاضی صاحب نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے نکاح کی تو کسی کو خبر ہی نہیں۔ اس پر خاتون نے کہا کہ قاضی صاحب، ہمارا نکاح ہوا تھا اور بالکل شریعت کے مطابق تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اے خاتون، کیا آپ کے نکاح میں کوئی گواہ بھی تھا؟ جی قاضی صاحب، ہمارا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے یہ سب سن کر شوہر اور گواہوں کو عدالت طلب کر لیا اور شوہر سے پوچھا کہ آپ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ اس خاتون کے مطابق یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور تمام جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی اس سے واپس لے لیے۔ تو اس عورت کے شوہر نے بڑی عدالت میں خاتون کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور نکاح سے بھی مکر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی وہ گواہ بھی مکر گئے اور عورت کو جھوٹا قرار دے کر شوہر کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بیک وقت سبھی نے کہا کہ آج سے پہلے تو ہم نے اس خاتون کو دیکھا تک نہیں۔ شوہر نے کہا، قاضی صاحب، اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو سبھی بستی والوں کو بھی اس کا علم ہوتا، مگر یہاں تو کسی کو کوئی خبر نہیں۔ قاضی صاحب، یہ عورت جھوٹی ہے اور ہم شریفوں پر الزام لگا کر ہمیں بدنام کر کے کچھ مال و دولت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس جھوٹی عورت کو کڑی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا سوچ بھی نہ سکے۔ دوستو، یہ سن کر قاضی صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے اور جلد ہی اس خاتون اور اس کے شوہر اور گواہوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے بھی ہیں؟ خاتون بولی، جی بالکل ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ ان کتوں کی گواہی اور فیصلے کو قبول کریں گی؟ عدالت میں موجود سبھی لوگ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اب کتے بھی فیصلہ کیا کریں گے، اور آگے قاضی صاحب کیا کریں گے یہ سننے کے لیے بھی بے تاب نظر آنے لگے۔ خاتون نے کہا، جی بالکل، مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ منظور ہو گیا۔ قاضی صاحب نے یہ بات سن کر غور سے خاتون کو دیکھا، جیسے کہ اس کی عقل مندی کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ جلد ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اس شخص کے گھر لے جایا جائے
اور اگر اس شخص کے گھر میں موجود کتے اس عورت کو اجنبی جان کر بھونکنے لگیں تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر خوش ہوں اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست اور شوہر اور گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ خاتون اس گھر کی مالکن ہے۔ یہ سب باتیں سن کر عدالت میں موجود سبھی لوگوں کو شک ہونے لگا کہ عورت سچی ہے اور شوہر اور گواہ جھوٹے ہیں۔ یہ حکم جاری ہوتے ہی عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے اور جسم کپ کپانے لگے تھے۔ شوہر اور گواہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا جھوٹ اتنی جلدی پکڑا جائے گا اور ان کا مقدر سزا پر ختم ہوگا۔ دوستو، فیصلہ تو ہو چکا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ وہ شوہر اور گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا کہ ان کو گرفتار کر لو اور شریعت کے مطابق ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ بے شک یہی جھوٹے ہیں اور خاتون بالکل سچ بول رہی ہے۔ پھر قاضی صاحب نے اپنے مشاہدے میں یہ تاریخ ساز الفاظ کہے کہ بدترین ہیں وہ بستیاں جن کے باشندوں سے زیادہ وہاں کے کتے سچے ہیں۔ دوستو، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جھوٹ کبھی نہ کبھی پکڑا ہی جاتا ہے، بس تھوڑی سمجھداری چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو سچ بولنے اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔